بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو، ساتھیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر البریہ، کائنات کی سب سے بہترین جماعت کہا، یعنی کائنات کی سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین طبقہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور پھر اس واقعے کی روشنی میں ایک اور دوسرے شخص سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے اسلام کے جرم پر گرفتار کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج حرم مکہ سے باہر تنعیم کے موقع پر وہاں خبیب کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ سارے کے سارے مشرکین، رؤساء، سرداران جمع ہو گئے، اور ابو سفیان بن حرب انہوں نے بھی دعوت دی لوگوں کو، صفوان بن امیہ، ابو جہل، ان سب لوگوں نے بے شمار اپنے اپنے متعلقین کو دعوت دی کہ فلاں جگہ تنعیم پر آگ جمع ہو جاؤ، اور خبیب بن عدی کو آج سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ اسلام کا قبول کرنا ان کا جرم ہے۔ چنانچہ جب ان کی پھانسی کا وقت آیا تو انہوں نے اس طرح منگوایا اور جسم سے زائد بال صاف کیے، اور اس کے بعد جب بالکل سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو مشرکین سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں۔ انہوں نے نفل کی اجازت دے دی، بہت مختصر سے 2 نفل ادا کیے، لیکن ان 2 نوافل میں جو کیفیت بنی ہوئی تھی اور اللہ سے جو تعلق قائم تھا، اللہ کرے زندگی میں ہمیں ایک نماز ایسی نصیب ہو جائے۔ تو وہ جو نماز انہوں نے پڑھی، مختصر پڑھی، اور کہنے لگے جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں نماز کو خوب لمبا کر کے پڑھتا، لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا اس لیے نماز کو کھینچ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا۔ اس کے بعد مشرکین نے سولی پر چڑھا دیا اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگ گئی اور برچھوں سے ان کے جسم کو چھلنی کیا جانے لگا۔ جیسے جیسے جسم سے بوٹیاں کٹتی تو مشرکین پوچھتے، بتاؤ تم اس بات پر راضی ہو کہ اس جگہ پر اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد ہوتے اور تمہاری جان بچ جائے اور ان کو یوں لٹکا دیا جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں چین سے رہوں اور محمد رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اسی کی وجہ سے تو تمہیں یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے تو تمہیں مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن تم یہ باتیں کہتے ہو۔ بہرحال اپنے اسی جذبے پر اڑے ہوئے تھے اور سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو منظر سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، اور ان تماشا دیکھنے والوں میں ایک شخص سعید عامر بھی تھے، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آخری الفاظ، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور ہاتھ فضا میں بلند کیے اور یہ الفاظ کہے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا،
اے اللہ ان کو چن چن کر تباہ کر، ان کو منتشر کر کے اے اللہ تو انہیں ہلاک کر، اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہنا تھا کہ تیروں کی اور برچھوں کی اور نیزوں کی بچھاڑیں اور زیادہ ہو گئیں، اور اسی اثناء میں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، شہادت ہو گئی۔ لیکن وہ سعید بن عامر وہ یہ سارا منظر دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ جب وہ منظر انہوں نے یہ دیکھا اور جسم سے لہو لہان اور خون بہتا ہوا جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل اور دماغ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ سعید وہاں سے واپس آئے، سو نہ سکیں، چین نہ آئے کسی کروٹ میں، ڈر رہے ہیں کہ کسی وقت اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کسی وقت اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ سوئیں تو وہی خیال، وہی خبیب کی سولی پر لٹکی ہوئی لاش اور ان کا جسم نظر آئے اور بہتا ہوا خون نظر آئے اور خبیب کے وہی الفاظ نظر آئے، اور خبیب نے یہ سبق سمجھا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین برحق ہے، اس دین کی خاطر اپنی جان دینی پڑے تو دے دینی چاہیے، اور جان دے دینا لیکن دین کو نہ چھوڑنا یہ سستا سودا ہے۔ خبیب نے یہ سبق سمجھا دیا۔ عقیدہ اور نظریہ، اللہ کی ذات عالی پر عقیدہ وہ عمل ہے، وہ بنیاد ہے کہ جس کے لیے انسان جان قربان کر دیا کرتا ہے، جس کے لیے انسان اپنے جسم کو چھلی کرا دیا کرتا ہے، لہو لہان کر دیا کرتا ہے، لیکن اسلام اور دین نہ چھوڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ سارے کے سارے سبق سعید بن عامر کے ذہن میں گھوم رہے اور بالآخر مشرکین کے جھمگٹے میں آ کر آواز لگائی کہ تمہارا مذہب تمہیں مبارک ہو، اور میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے مذہب پر اور یہ بتوں کی پوجا پر، لہٰذا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھا، اور سب مشرکین کے سامنے اس کا اظہار کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کی رفاقت میں وقت گزرا، طویل وقت آپ کے ساتھ گزرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دور اقتدار پر آئے، خلافت پر آئے، تو حضرت عمر کو بلا کے نصیحتیں کی، سعید بن عامر نے نصیحتیں کی رضی اللہ تعالی عنہ کا، عمر امیر المومنین عدل و انصاف کرتے رہنا، جس طرح سے تم اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو چاہتے ہو، اسی طرح سے ساری کی ساری رعایا تیرے لیے تیرے عزیزوں جیسی ہے۔ جو رویہ آپ کا اپنے اقربا کے ساتھ ہو، وہی رویہ آپ کا آپ کی رعایا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ عمر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی کبھی بھی پرواہ نہ کرنا، کوئی کچھ کہتا رہے، تم نے حق کو نافذ کرنا ہے۔ عمر، دور کا شخص آپ کے حق سے، انصاف سے محروم نہ ہو، قریب کا آدمی بھی محروم نہ ہو، دور کا بھی محروم نہ ہو۔ اتنی بڑی ساری نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعید ایک بات سنو، تجھے میں حمص کا گورنر مقرر کرتا ہوں، شام کا ایک علاقہ حمص تھا، وہاں کا تمہیں گورنر بناتا ہوں۔ سعید نے کہا، اللہ کے واسطے امیر المومنین مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا اگر آپ جیسے لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے تو نااہل لوگ آئیں گے، میں کس کو آگے لے آؤں گا؟ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ناراضگی دیکھی تو قبول کر لیا اس بات کو، ٹھیک ہے، حمص چلے گئے، حمص کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ حمص کے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مبارک یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سے اپنے گورنر کے حال احوال پوچھتے رہتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی حمص میں تمہارا گورنر کون ہے؟
کہا سعید بن عامر ہے، حال احوال پوچھے، کیسا پا رہے ہو؟ اچھا پا رہے ہیں، کچھ شکایات بھی انہوں نے کی ہیں۔ پھر کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ حمص کے جو غرباء ہیں ان غرباء کی فہرست مجھے دے دو، میں ان کے نام پر بیت المال سے وظیفہ جاری کرتا ہوں۔ تو جو حمص کے غرباء کی فہرست ان لوگوں نے بنائی، اس میں پہلا نام سعید بن عامر کا تھا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سعید۔ کہا یہ تو تمہارے گورنر ہیں۔ کہا ہاں ہمارے گورنر تو ہیں، لیکن ہم میں سب سے زیادہ غریب سعید بن عامر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی بھجوائی جس میں 1000 درہم تھے، اور کہا کہ یہ جا کے سعید کو میری طرف سے، ان لوگوں کو کہا کہ یہ سعید کو میری طرف سے دینا، اور کہنا کہ عمر بن خطاب نے آپ کے لیے بطور تحفے کے بھیجی ہے اور اسے استعمال کرو۔ چنانچہ وہ لوگ گھر میں پہنچے، انہوں نے سلام کیا، امیر المومنین کی جانب سے سلام پہنچایا، اور وہ تحفے میں وہ تھیلی پیسوں کی درہم کی تھیلی دی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ امیر المومنین نے 1000 درہم آپ کے نام بھیجا ہے۔ اتنی زور سے اور افسوس سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر سے بیوی نے سنا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ یعنی مدینہ سے لوگ آئے ہیں تو کوئی خبر لے کے آئے ہیں، شاید امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس سے بڑی مصیبت آئی ہے۔ کہا اس سے بڑی مصیبت کیا آئی گئی؟ امیر المومنین کا انتقال نہیں ہوا۔ کہا نہیں نہیں، ہمارے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ پیسہ آ گیا ہے ہمارے گھر میں، پیسہ آ گیا ہے ہمارے گھر میں، مال آ گیا ہے، دنیا داخل ہوئی ہے ہماری عاقبت کو برباد کرنے کے لیے۔ اسی وقت وہ تھیلی ساری کی ساری صدقہ کی، اور اس میں سے ایک پائی بھی اپنے استعمال میں نہیں لے کر آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام میں سرکاری دورے پر تشریف لے گئے، اور پھر شام میں جب گئے تو حمص کے علاقہ میں پہنچے، لوگوں سے پھر پوچھا کہ سعید کا کیا حال ہے؟ سعید کا اچھا حال ہے۔ اچھا تم بتاؤ سعید کی کوئی شکایت ہے؟ تو سعید کی شکایت آئی۔ کہاں سعید کی ایک شکایت تو یہ ہے، ایک شکایت تو سعید کی یہ ہے کہ یہ دن دن کو نکلتے ہیں، رات کو تو بالکل نہیں بات سنتے، رات کو نہیں آتے۔ اچھا اور کیا شکایت ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ صبح بڑی دیر سے باہر آتے ہیں، خوب جب سورج چڑھ جاتا ہے پھر یہ آتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تیسری کیا شکایت ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن بالکل باہر آتے ہی نہیں ہیں۔ کہا اور کیا شکایت ہے؟ کہا چوتھی شکایت یہ کہ کبھی کبھی یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، سعید بن عامر کو بلایا، کہا سعید میں آپ کے حوالے سے بڑا اچھا گمان رکھتا ہوں، اللہ کرے میرا گمان غلط نہ ہو، یہ آپ کی رعایا ہے اور ان کی یہ شکایات ہیں، ان شکایات کے آپ جواب دیں، ان کا ازالہ کیجیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں، عدل ہی کیا عدل تھا، انصاف کا کیا انصاف تھا۔ جب بھی کوئی شکایت آتی، جب تک اس کا ازالہ نہ کریں، اس کی تحقیق نہ کریں، تفتیش نہ کریں، انہیں چین نہیں آتا تھا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ فرما دیں، کبھی یوں نہیں کرتے تھے، بلکہ تفتیش فرماتے تھے، متعلقہ آدمی سے شکایت پوچھتے تھے کہ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے، معقول جواب اس کا دو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شکایات آئیں، کہا یہ لوگ شکایت یہ لگاتے ہیں، ایک شکایت تو یہ کرتے ہیں کہ آپ صبح بہت دیر سے نکلتے ہو، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہا امیر المومنین میری بیوی معذور ہے اور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی نوکر بھی نہیں ہے، میں صبح سویرے اپنی بیوی کے کپڑے بدلتا ہوں، اسے ناشتہ کرواتا ہوں، اس کی خدمت داری کر کے جب فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے باہر آتا ہوں، یہ میرا عذر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری کیا شکایت ہے؟
کہا دوسری شکایت یہ لگاتے ہیں کہ آپ رات کو بات نہیں سنتے ہو، آپ دن کو ہی بات سنتے ہو، اگر رات کسی کا کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر کہا امیر المومنین دن لوگوں کے لیے ہے، رات اللہ کے لیے ہے، رات میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگلے دن کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ رعایا میرے پاس آئے گی، لوگ فیصلے لے کے آئیں گے، میں درست فیصلہ کر سکوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ کہا صحیح، ٹھیک کرتے ہو۔ اچھا تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن نہیں آتے ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ کہ امیر المومنین میرے پاس جوڑا صرف ایک ہی ہے، ہفتے میں ایک دن اس جوڑے کو دھوتا ہوں، اور سردیوں کا موسم ہے آج کل، اور وہ جوڑا خشک ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے، موٹے کپڑے ہیں، اور جب جوڑا خشک ہوتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے، وہ دن میرا ناغہ ہو جاتا ہے، میں رعایا کی بات نہیں سن پاتا، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا ہے، ایک ہی کپڑا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا چوتھی شکایت آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہو، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کہا امیر المومنین معاملہ یہ ہے، مجھے وہ خبیب بن عدی کا منظر جب یاد آتا ہے جو میں نے مکہ میں تنعیم میں دیکھا تھا، سولی پر لٹکے ہوئے اس کو جو میں نے دیکھا تھا، جسم اس کا چھلی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں تو مجھے رونا آتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ اس وقت میں نے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا کہ خبیب کو تیرے سامنے نیزوں پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کا جسم چھلنی کر دیا گیا، تو نے کیوں نہیں مدد کی، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ بس یہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے تو میں غشی کھا کے گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ چاروں شکایات سنی، چاروں شکایات کے جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سنے۔ ارشاد فرمایا سعید مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے اطمینان ہے، مجھے یہی آپ سے امید تھی کہ آپ کے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ گمان غلط نہیں ہوگا، یہ کوئی شکایات نہیں ہیں۔ پھر اپنے پاس سے 1000 درہم پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین نے دے دیے، سعید یہ لے لو اور اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر لو۔ بیوی نے کہا ایک خادم لے لیں، ایک نوکرانی اور ملازمہ لے لیں جو گھر میں میری خدمت گزاری کرے اور آپ کے لیے بھی سہولت پیدا ہو سکے، گھر کے کام کاج بھی ہمارے لیے سہولت ہو سکے۔ تو کہا دیکھو اس سے زیادہ بہتر کام میں نہ کر لوں، اس پیسے کی ضرورت آج ایک تو یہ ہے کہ ہم خادم لے لیں، ہم گھر میں ملازم رکھ لیں، ہم گھر کی ضرورت پوری کریں، اور ایک صورت یہ ہے یہ پیسے میں اللہ کے پاس جمع کروا دوں، اور جب اس سے زیادہ میری اور تیری ضرورت ہو اس وقت اللہ ہماری مدد کرے۔ بیوی نے کہا وہ کیا صورت ہوگی؟ کہا ان پیسوں کو ہم اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے، اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے، اور اس کا بدلہ اللہ سے ہم آخرت میں حاصل کریں گے، اس آخرت میں قیامت میں اس دنیا سے ہم زیادہ محتاج ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ان کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے، یہاں کی راحت بھی عارضی ہے، مشقت بھی عارضی ہے، پریشانی بھی عارضی ہے، لیکن آخرت کی پریشانی بھی دائمی ہے، آخرت کی راحت بھی دائمی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی راحت کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے، دنیا کی راحت کو ہمیں پیچھے کر دینا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی سبق حاصل ہوا، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی سبق حاصل ہوا۔ انہی لوگوں کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اچھا یا اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، شاید انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے اتنے بلند فضائل ہیں، کیا ہمیں ان میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے؟
اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، ہاں 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 یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے بغیر اللہ کو دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر چلتا رہا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا رہا، اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اعلان سب کے لیے کر دیا، یہ سب کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، ایسی نمازیں لے آؤ جیسے خبیب کی نماز تھی، ایسی نمازیں لے آؤ جیسے خبیب بن عدی کی 2 رکعتیں تھیں تو مختصر، لیکن ان 2 رکعتوں نے دوسروں کی زندگیوں کو بدل دیا، ان 2 رکعتوں نے جو پیغام چھوڑا ان سے سعید بن عامر جیسے شخص کی زندگی بدل گئی جو قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ زندگی بدلنے کا سبب اور ذریعہ خبیب کی نماز بنی ہے، خبیب کا قتل بنا ہے، خبیب کا سولی پر لٹک جانا اور خبیب کے جسم کا چھلنی ہو جانا یہ سعید بن عامر کے ایمان کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ دوسروں کے لیے سبق ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔